اے میرے صحابہ، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اس کو اپنے اس پہلے والے بھائی کے مقابلے میں اس کی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا ملا یا نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے رسول، اس کو 1 سال ایکسٹرا مل گیا۔ الیس قد صاما الیس قد ادرک رمضان، اس 1 سال کے اندر کیا اس کو رمضان کا مہینہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ بھی ملا۔ الیس قد صام وصلی من سجدۃ فی السنۃ، جب 1 سال کا اس کو اللہ تعالیٰ نے اور ٹائم دیا، 1 رمضان اس کو اور ملا، تو اپنے بھائی کے مقابلے میں اس نے زیادہ روزے رکھے، اس نے زیادہ تراویح پڑھی، اس نے زیادہ نمازیں پڑھی۔ بتاؤ اے میرے صحابہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے رسول، ایسا ہے۔ اے میرے صحابہ، جب 1 سال اس کو زیادہ ملا اور 1 رمضان اس کو زیادہ ملا اور 1 سال کی عبادتیں اس نے زیادہ کی ہیں، تو پھر کان کھول کر کے سن لو، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان بے انتہا فاصلہ ہے، تو اسی طریقے سے ان دونوں بھائیوں کے مقام اور مرتبے میں بھی بے انتہا فاصلہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، کچھ لوگوں کو صرف رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جاؤ، تم جہنم میں جانے والے تھے، لیکن رمضان کی تمہاری عبادتوں سے راضی ہو کر، تمہاری تراویح سے خوش ہو کر، تمہارے روزوں سے راضی ہو کر جاؤ، ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے کہ اللہ بہت گناہ کر لیا، ہم نے بہت اپنی جان پر ظلم کر لیا، پروردگار اب یہ مہینہ آیا ہے بخشوانے کا، پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے تجھ سے دعا کرتے ہیں، الہی ہمیں تو معاف کر دے۔ اللہ سے سچی توبہ کرو، رو رو کے توبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم حاضرین،
رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب ہے اور بہت جلد ہم اور آپ اس بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلے سال کا پورا رمضان لاک ڈاؤن میں گزرا، گھروں میں قید ہو کر کے گزرا، مسجدیں بند تھیں، تراویح کی نماز، پنج وقتہ نماز، یہاں تک کہ عیدین کی نماز بھی ہم نے گھروں میں ادا کی۔ اس کے بعد حالات نارمل ہوئے تو ایسا لگا کہ شاید اس بار رمضان میں پہلے والی جو رونق ہوتی ہے وہ لوٹ جائے گی اور ہم انشاءاللہ پوری آزادی کے ساتھ مسجدوں میں رمضان میں ہم تمام نمازیں ادا کریں گے، مگر حالات جس طریقے سے کورونا کا قہر دوبارہ پھر سے شروع ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ملک کے قانون کے ساتھ، ملک کے اور اپنے علاقے کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ان کے فیصلوں کے ساتھ ہم ہوتے ہیں۔ ابھی آج میں نے نیوز پڑھی کہ بہار میں مسجدوں اور تمام مذہبی مقامات کو 30 اپریل تک کے لیے بند کرنے کا آدیش آ گیا۔ ممکن ہے ایسا آدیش ہمارے بنارس کے لیے بھی آ جائے، یو پی کے لیے بھی آ جائے۔ بہرحال جو بھی حالات ہوں، ہمارے سامنے ایک نظیر موجود ہے پچھلے رمضان کی۔ ہم بلا وجہ اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ ملک کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا کا جو رنگ ہے، میڈیا کے جو زبان ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم ایسا کوئی رسک نہیں لیں گے جس سے ہماری پوری قوم پریشانی میں آئے۔ اگر حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن آتی ہے کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے تو ہم جس طریقے سے پچھلے سال ہم نے رمضان میں گھروں میں نماز ادا کی تھی ویسے کریں گے، لیکن ہم دعا کریں اور یہ امید بھی رکھیں کہ انشاءاللہ ویسے حالات نہ آئیں۔ ابھی نائٹ کرفیو کی بات چل رہی ہے، شاید دن میں ایسا کوئی مسئلہ نہ آئے اور نماز ہم معمول کے اعتبار سے پڑھیں۔ آج کا یہ درس جو بالکل رمضان کے عین 2 دن پہلے یہ رکھا گیا، تو آج کے درس میں چاہتا ہوں کہ رمضان شروع ہونے کے پہلے رمضان کی کیا تیاری ہماری ہونی چاہیے۔ دنیا میں جب کوئی بڑا اوکیشن ہوتا ہے، کوئی بڑا موقع ہوتا ہے، ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں پہلے سے۔ بھئی ہم عید ہمارا سب سے بڑا تہوار عید ہے، عید کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان ہے یہ بھی ایک سیزن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موسم ملا ہے ہمیں، نیکیوں کا موسم ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موسم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موسم ہے۔ اس رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، اس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آج آپ کے سامنے بات کروں۔ سب سے پہلی بات تو آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے تو بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں سے ہی بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، بہت سارے جوان، بہت سارے بوڑھے پچھلے رمضان میں تھے، اس بار نہیں ہیں وہ۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اٹھا لیتا بھائی، ہمارا کوئی اختیار تھوڑی ہے، موت پوچھ کے تو نہیں آتی۔ ہم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، رمضان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں، بھائی آپ حج کر کے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آتا ہے، ہم بڑی مبارکباد دیتے ہیں، تو بھائی ہم سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ ایک اور رمضان ہمیں دے رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ مبارکباد کے لائق بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو باقاعدہ خوشی کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ نبی کے جو الفاظ ہیں، حدیثوں کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں، ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ بڑا خوش نصیبی کا موقع ہے میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے۔ آپ ابن ماجہ کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس دو لوگ آئے، دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا۔ حدیث میں وضاحت نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا دونوں سگے بھائی تھے۔
تو دو بھائی تھے، یا یہ کہہ لیجیے ایک قبیلے کے تھے، ایک خاندان کے تھے، دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا، اور دونوں میں سے ایک بھائی جو تھا وہ دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا، دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا. نماز کی پابندی تو بھائی سب لوگ کرتا ہے، لیکن وہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کرتا رہا ہوگا. روزے تو سب لوگ رکھتے ہیں رمضان کے، وہ نفلی روزے بھی رکھتا رہا ہوگا، وہ دین کے لیے اور زیادہ محنت کرتا رہا ہوگا. بہرحال حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بھائی زیادہ محنتی تھا، دوسرا کچھ کم تھا. تو جو بھائی زیادہ محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا بھائی تھا جو اس کے مقابلے میں تھوڑا کم محنتی تھا، وہ جو ہے 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ، فطری طور پہ طبعی طور پہ جو موت سب کو آتی ہے وہ موت اس کو آئی، یعنی وہ شہید نہیں ہوا، وہ اپنی نیچرل موت سے اس کا انتقال ہوا. اب حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خواب دکھایا گیا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور اس بھائی کو جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا تھا، جو دین کے معاملے میں اتنا محنتی نہیں تھا، وہ فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ چلو تمہارا بلاوا آیا ہے، تم جنت میں چلو. اس کے بعد پھر وہ اس کو لے کر کے گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو زیادہ محنتی تھا، اس کے بعد اس کو وہ جنت میں لے کر کے گیا. پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں جنت میں انٹری نہیں ملے گی. حضرت طلحہ کہتے ہیں صبح جب ہوئی تو میں نے اپنا یہ خواب لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیسا خواب انہوں نے دیکھ لیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو شہید بھی نہیں ہوا ہے، اپنی نیچرل انتقال اس کا ہوا ہے اور دین کے معاملے میں اتنا محنتی بھی نہیں تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. یہ بات جو ہے لوگ بڑے تعجب سے اور بڑی حیرت سے لوگ اس پر ڈسکس کرنے لگے. ہوتے ہوتے یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھئی تم لوگوں کو کس بات پہ تعجب ہے، حیرانی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول حیرانی یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کر رہا ہے، وہ پہلے نہ جا کر کے بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور کمزور والا پہلے جنت میں جا رہا ہے. یہ ہم لوگوں کو معمہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ حیرانی کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنتن، اے میرے صحابہ جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اس کو اپنے اس پہلے والے بھائی کے مقابلے میں اس کی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا ملا یا نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے رسول اس کو 1 سال ایکسٹرا مل گیا. الیس قد صاما الیس قد ادرک رمضان، اس 1 سال کے اندر کیا اس کو رمضان کا مہینہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ بھی ملا. الیس قد صاما وصلی من سجدۃ فی السنۃ، جب 1 سال کا اس کو اللہ تعالیٰ نے اور ٹائم دیا، 1 رمضان اس کو اور ملا، تو اپنے بھائی کے مقابلے میں اس نے زیادہ روزے رکھے، اس نے زیادہ تراویح پڑھی، اس نے زیادہ نمازیں پڑھی. بتاؤ اے میرے صحابہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہے. اب نبی نے جو الفاظ استعمال کیے میرے بھائیوں وہ ہمیں اور آپ کو سننے کے لائق. اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے میرے صحابہ جب 1 سال اس کو زیادہ ملا اور 1 رمضان اس کو زیادہ ملا اور 1 سال کی عبادتیں اس نے زیادہ کی ہیں، تو پھر کان کھول کر کے سن لو، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. آسمان اور زمین کے درمیان بے انتہا فاصلہ ہے، تو اسی طریقے سے ان دونوں بھائیوں کے مقام اور مرتبے میں بھی بے انتہا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. 1 رمضان صرف زیادہ ملا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کو وہ درجہ نہیں مل سکتا ہے جو وہ رمضان اس کو نہیں ملا، جس کو نہیں ملا وہ درجہ وہ پا ہی نہیں سکتا ہے. تو بھائی اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہماری اوقات تو نہیں تھی، ہماری حیثیت تو نہیں تھی، اللہ نے اپنے اس مبارک مہینے کے لیے، یہ مبارک مہینہ ہے بھائی، اس کائنات کو اللہ نے اپنا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے اس مہینے میں.
اللہ تعالیٰ چاہتا قرآن کریم کسی مہینے میں بھی اتار دیتا. اللہ نے رمضان کو ہی کیوں چنا؟ اور صرف چنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں اس کو مینشن بھی کیا، ذکر بھی کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن دنیا میں نازل کیا ہے. ھدی للناس، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. تو وہ برکت والا مہینہ بس 2 روز کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس مہینے میں آپ نے غور نہیں کیا، ایک ماحول آٹومیٹک بن جاتا ہے، وہ ماحول جو سال کے 11 مہینے ہمیں نظر نہیں آتا ہے. یہ ماحول کیوں بنتا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کا چاند طلوع ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا. بھئی رمضان کا روزہ اگلے دن سے شروع ہوا نا، مہینہ تو رات میں شروع ہو گیا، اسٹارٹنگ تو ہو گئی، مہینے کی چاند نظر آیا. اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ جتنے خطرناک شیاطین ہیں، بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ سارے شیاطین نہیں قید ہوتے. صفدت مردۃ الشیاطین، سرکش شیطان، بڑے بڑے جو گرو گھنٹال قسم کے شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں. بعض اہل علم نے یہ کہا نہیں، سارے قید ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے نفس کی برائی ہوتی ہے، اپنے نفس کا شر ہوتا ہے. یہ ایک شیطان جو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ قید نہیں ہوتا. ایک شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، جس کو قرین کہا گیا ہے قرآن میں. قرین، وہ تو قرین سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمارے خون کی رگوں کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے. تو رمضان کی پہلی رات آئی، شیاطین قید. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بھئی جہنم میں ابھی کوئی جا نہیں رہا ہے، جنت میں کوئی جا نہیں رہا ہے، یہ جہنم کے دروازے بند کیوں کیے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھولے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، اور اپنے بندوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، میرے بندو ہم تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے. دیکھو ہم نے یہ مبارک مہینہ تم کو دے دیا ہے، اس مہینے میں تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے. دیکھو ہم نے تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے. اس پکارنے والے کی پکار ہم نے آج تک سنی نہیں. اس نے کسی لاؤڈ اسپیکر سے نہیں پکارا، اس نے کسی مائک میں نہیں پکارا، مگر نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے. اور وہ پکار کے کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کا کام کرنے والے، اے نیکی کی تلاش میں رہنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے والے، آج یہ تیرا مہینہ آ گیا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے گناہوں کے کام کرنے والے، اے زنا کرنے والے، اے بدکاریاں کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے نمازوں کو چھوڑنے والے، اے اللہ کو ناراض کرنے والے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے. نبی نے یہ حدیث بیان کی، ہمارا ایمان ہے. اور بھائی اس کو ہم محسوس کرتے ہیں سماج میں. رمضان میں مٹھی بھر لوگ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں مٹھی بھر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اور رمضان میں پوری مسجد ماشاءاللہ کھچا کھچ بھری رہتی. حالات یہ ہوتے ہیں کہ گھر میں سب نماز پڑھنے جا رہے، کوئی ایک آدمی فجر میں سویا ہے تو گھر میں سب لوگ بولتا ہے، ارے دیکھو سب لوگ فجر پڑھنے گیا، یہ سویا ہے. سال کے 11 مہینے تو کوئی نہیں بولتا. یہ ماحول کی برکت ہے. سب پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ سارے محلے میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، کوئی اگر سڑک پہ نظر آ جائے کیلا کھاتے ہوئے، انگور کھاتے ہوئے، سیب کھاتے ہوئے، سارا محلہ اس کو جو ہے ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دیکھو یہ روزہ کھور جا رہا ہے، یہ رمضان میں جو ہے روزہ نہیں رکھے ہوئے. نئی سڑک اور دال منڈی میں پردے لگا کے کھانا پڑتا ہے جناب. یہ ہوتی ہے ماحول کی برکت. وہ نیکیوں کا ماحول ہمیں رمضان میں ملتا ہے. قرآن کریم سال بھر گرد و غبار میں آلودہ رہتا ہے، ہمیں کھولنے کی فرصت نہیں ملتی. رمضان میں ماشاءاللہ کئی بار ہم کھول لیتے ہیں. بعض لوگ جو سال بھر قرآن نہیں پڑھتے، رمضان میں کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں.
تو جو نبی نے فرمایا نا کہ وہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کا کام تلاش کرنے والے تو آگے بڑھ، اور اے برائی کا کام تلاش کرنے والے تو پیچھے ہٹ، تو وہ چیز ہم باقاعدہ محسوس کرتے ہیں رمضان کے مہینے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، کچھ لوگوں کو صرف رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جاؤ، تم جہنم میں جانے والے تھے، لیکن رمضان کی تمہاری عبادتوں سے راضی ہو کر، تمہاری تراویح سے خوش ہو کر، تمہارے روزوں سے راضی ہو کر جاؤ، ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کرے ان خوش نصیبوں میں ہم اور آپ بھی شامل ہو جائیں۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو بھائیو، یہ برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ شروع کرنے والا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ مہینہ ملنے والا ہے۔ اور اس حالات میں، ان حالات میں جب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کی جو حقیقت ہے اور موت کبھی بھی آ جا رہی ہے۔ کل میں نے کسی ٹرک کے پیچھے ایک لائن، ٹرک کے پیچھے عام طور سے بڑی بیہودہ باتیں لکھی رہتی ہیں، مگر کبھی کبھی کچھ کام کی باتیں بھی لکھی رہتی ہیں۔ ایک لائن دیکھی میں نے کسی ٹرک کے پیچھے لکھا تھا کہ سوچو ساتھ کیا جائے گا۔ کورونا کے اس دور نے ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت یاد دلا دی بھائی کہ ساتھ کیا جائے گا۔ انسان اتنے ارمانوں سے، اتنے شوق سے گھر بناتا ہے، مر جاتا ہے، گھر سنسان پڑا رہتا ہے، اس کا کمرہ خالی پڑا رہتا ہے، جس بستر پر وہ سوتا ہے وہ بستر خالی پڑا رہتا ہے، جس موبائل اور جس قیمتی چیزوں کو وہ سنبھال کے رکھتا تھا وہ سامان اس کے مرنے کے بعد پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرعون جب ڈوبا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے اور فرعون پیچھے آ رہا تھا۔ فرعون جب ندی میں ڈوب گیا، مر گیا فرعون، اور فرعون کا پورا لاؤ لشکر ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو اس پورے واقعے پر کمنٹ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ اللہ نے فرمایا سورہ دخان کے اندر، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ اے لوگوں، دیکھو فرعون کتنے بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتا تھا، کتنی بڑی بڑی کھیتیاں فرعون کے پاس تھیں، کتنے خوبصورت پانی کے چشمے تھے، پانی کی نہریں تھیں۔ آج فرعون مر گیا، آج فرعون ڈوب گیا، فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا، آج اس کا محل سنسان پڑا ہے، آج اس کی کھیتیاں خالی پڑی ہیں، آج اس کا سارا عیش و آرام کی ساری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ او لوگو، تم جس مال کو محنت سے کمایا کرتے ہو، جس مکان کو تم ارمانوں سے بنایا کرتے ہو، اس مکان میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس دولت کو ہمیشہ ساتھ میں نہیں رکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا وارث ہم دوسروں کو بنائیں گے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ اور جب فرعون کو موت آئی اور فرعون کے لشکریوں کو موت آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کے مرنے پر نہ آسمان نے آنسو بہائے، نہ زمین نے آنسو بہائے۔ بھائی، موت تو ایسی ہو کہ زمین رو دے، آسمان رو دے۔ مرو تو ایسی موت مرو کہ دنیا کہے کہ ہاں، اس کے جانے سے ہمارا کچھ نقصان ہو گیا، اس کے جانے سے ہمارا کچھ چلا گیا۔ ایسی موت ہو تمہارے مرنے سے لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ چلو بھائی، خس کم جہاں پاک گیا، قصہ پاک ہوا، زمین کو نجات ملی۔ ایسی موت نہ ہو جیسی موت فرعون کو ملی تھی۔ اللہ نے کہا فما بکت علیہم السماء والارض، فرعون کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وما كانوا منذرین۔ اور جب موت کا ٹائم آیا فرعون کو موقع نہیں ملا۔ تو بھائیو، کورونا کے اس دور میں ہم نے اس حقیقت کو تو سمجھ ہی لیا ہے۔ میرے پاس کئی فون آئے، خبریں آئیں، بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، سانس لینے میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے یہاں لے کے جا رہے تھے، انتقال ہو گیا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں فون آیا، ہماری فلاں رشتہ دار کی طبیعت بڑی خراب ہے، کوئی اچھا سا ہاسپٹل بتا دیجئے، BHU کے اندر اگر آپ کی کچھ پہنچو، ایڈمیشن کرا دیجئے۔ 10 منٹ کے بعد کال کیا، خبر آئی کہ نہیں صاحب، انتقال ہو گیا۔ کورونا کی جو یہ دوسری لہر آئی ہے نا، یہ موقع بھی نہیں دے رہی ہے۔ پہلے والے میں تو تھوڑا بہت آدمی دوڑ دھوپ کر لیتا تھا، علاج کر لیتا تھا، اب تو وہ دقت آتی ہے اور پھر آن دا اسپاٹ آدمی مر جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، تو اس نعمت کی قدر کرو اور رمضان کو ضائع مت ہونے دو۔ افسوس کی بات ہے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ آئے اور ہم سو کر کے گزار دیں۔
ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ بھائی صبح سحری کھانا ہے، شام کو افطار کرنا ہے، بس یہ رمضان کا مقصد اگر ہم نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ رات بھر جاگ کر کے اور دن بھر سو کر کے گزارنا ہے، تو یاد رکھیے ہم نے پھر رمضان کی قدر نہیں کی۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، رسولوں کے پیشوا، ہم سب کے امام سید کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ کو تو بہت زیادہ محنت اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب یہ مہینہ آتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو میرے نبی کا کچھ اور ہی انداز ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کی سخاوت کو پر لگ جاتے تھے۔ میرے نبی تو بڑے سخی تھے نا، میرے نبی کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، میرے نبی نہ نہیں کرتے تھے، میرے نبی کسی سائل کو نہ نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا، بڑے سخی تھے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کانا اجود من الریح المرسلہ، جیسے آسمان سے کوئی ایسی ہوا چلے، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو چھوڑ دیا ہو، تو پورب چل، تو پچھم چل، تو اتر چل، تو دکھن چل۔ بھائی ایک ہوا ہوتی ہے جو پورب کی طرف چلتی ہے، پوروا ہوا ہے، ایک ہوا ہے جو پچھم کی طرف چلتی ہے، پچھوا ہوا ہے، لیکن ایک ہوا اللہ تعالیٰ ایسی بناتا ہے الریح المرسلہ، وہ ہوا چل رہی ہے، کسی بھی سائیڈ جا سکتی ہے۔ میرے نبی کی سخاوت کو پر لگ جاتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر سال رمضان میں جتنا قرآن اترتا تھا اتنے قرآن کو حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ یہ جو حافظ لوگ دور کرتے ہیں نا، ایک حافظ دوسرے حافظ کو سناتا ہے، یہ بھی رسول کی سنت ہے۔ رسول اپنا قرآن یاد کر کے، جو رسول کے اوپر جتنا قرآن اترتا تھا اتنا قرآن جبریل کو سناتے تھے۔ جبریل اس ایک مہینے میرے نبی کے ٹیچر بن جاتے تھے اور میرے نبی جبریل کے اسٹوڈنٹ بن جاتے تھے۔ اور جب آخری سال آپ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار پورا قرآن حضرت جبریل کو سنایا تھا۔ تو رمضان میں میرے نبی کی نیکیوں اور میرے نبی کی جو ہے عبادتوں میں کا ایک الگ رنگ ہوتا تھا۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے رمضان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا اور رمضان کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح گزار دیا، یا ہم نے دیکھا بھائی چلو بھائی سب لوگ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، سب لوگ تراویح پڑھا ہم بھی، یعنی دل کے اندر کوئی یہ انٹینشن نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے کہ رمضان کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ اگر نیت نہیں ہے اور صرف فارمیلٹی پوری کرنے کی نیت ہے، یا یہ ارادہ چلو سب لوگ کرتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی کر لیں، تو بھائی پھر ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری تہجد کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی روزے کا ذکر کیا ہے، جہاں بھی شب قدر کا ذکر کیا ہے، جہاں بھی تراویح کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ نے 2 چیزوں کی شرط رکھی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، یہ 2 چیزیں شرط ہیں۔ ایمان کے ساتھ، آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، آپ روزہ رکھتے رہیں، بہت سے غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں صحت بنانے کے لیے، صحت بن جائے گی، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ رات میں 2 گھنٹہ تراویح پڑھ رہے ہیں، نیت آپ کی جو ہے ایمان نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، پڑھتے رہیں آپ تراویح 2 گھنٹہ نہیں، رات بھر پڑھ دیں آپ، یا صرف یہ ارادہ کر لیں چلو بھائی جلدی 3 دن پڑھ کر کے یہ فارمیلٹی پوری کر دیں، پھر جم کر کے کاروبار کریں گے، تو 3 دن والی تراویح پڑھ لیجئے، راجدھانی ایکسپریس والی، ہو گیا کام۔ ثواب نہیں ملنا ہے آپ کو، ثواب تو نیت کی بیس پر ملے گا۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایمان اور نیک، اس نیکی کے ذریعے، اس تراویح کے ذریعے، اس روزے کے ذریعے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ نیت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ روزہ، یہ تراویح، یہ شب قدر کا جاگنا، یہ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے گا، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اگر ہم نے صحیح نیت کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہوں گے۔ رمضان شروع ہونے والا ہے بھائیو، رمضان کی اسٹارٹنگ ہم کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بہت گناہ کر لیا ہم نے، بہت اپنی جان پر ظلم کر لیا، پروردگار اب یہ مہینہ آیا ہے بخشوانے کا، پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے تجھ سے دعا کرتے ہیں الہی ہمیں تو معاف کر دے۔ اللہ سے سچی توبہ کرو، رو رو کے توبہ کرو، اور ان الفاظ میں توبہ کرو جن الفاظ میں نبیوں نے
توبہ کی ہے, نبیوں نے دعا مانگی ہے. آدم کی دعا یاد کر لو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے, اور تو نے ہمیں اگر نہیں بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بھائی ہم گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے جائیں گے کہاں؟ دنیا میں مجرم بھاگتا ہے, پولیس سے بچ کر کے کوئی پناہ مل جاتی ہے. بڑے بڑے ڈان ہیں انڈیا سے بھاگ کر کے دبئی میں جا کے پناہ لے لیے, مگر ہم اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں بھاگیں گے بھائی؟ ہم کائنات میں کہیں چلے جائیں اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں جا سکتے. آدم علیہ السلام نے اس دعا میں یہی ہمیں سکھایا ہے کہ بھائیو اللہ سے معافی مانگ لو. اس نے معاف نہیں کیا اور اس سے تم نے معافی نہیں مانگی تو تمہیں کون نجات دے گا؟ تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے علاوہ کون بچانے والا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھو, یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک طرف مصر کی عورتیں اور خاص طور سے عزیز مصر کی بیوی ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے, بدکاری کرنا چاہتی ہے, اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور جیل میں جانا ہے, قید خانے میں جانا ہے. دو آپشن ہے حضرت یوسف کے پاس, ایک طرف معصیت ہے, ایک طرف مصیبت ہے, ایک طرف زناکاری ہے, ایک طرف قید خانہ ہے. یوسف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ مجھے مصیبت گوارا ہے, معصیت گوارا نہیں ہے, قید خانہ گوارا ہے, زناکاری گوارا نہیں ہے. اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس چیز کی دعوت دے رہی ہیں اے اللہ اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانے میں ڈال دے, جیل کی کوٹری کے اندر میری زندگی گزر جائے, مجھے گوارا ہے, لیکن اے اللہ مجھے ان عورتوں کے دام فریب میں, ان کے گناہ کے جال میں مجھے پھنسنے نہ دینا. اور آگے جو یوسف نے جو الفاظ استعمال کیے, اللہ اکبر, کہتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ اگر ان عورتوں کی چال کو تو نے نہیں پھیرا اور تو نے اپنا کرم میرے اوپر نہیں کیا, اے اللہ میں تو کمزور ہوں, میں تو انسان ہوں, میرے سینے میں بھی دل ہے, ہو سکتا ہے میں مائل ہو جاؤں, ہو سکتا ہے میں ان کے جال میں پھنس جاؤں, پروردگار تو اپنے کرم سے مجھے بچا لے. گناہ سے بچنا اور نیکی کی توفیق ملنا بھائی یہ بھی اللہ کی توفیق ہے, یہ ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے. اسی لیے ہم نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں نا ایک دعا پڑھتے ہیں ہم, رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, سلام پھیر کر کے بیٹھا ہوں, لیکن اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو اگر نماز نہ پڑھواتا میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. الہی تو میری مدد فرما, میں تیرا ذکر کروں, میں تیرا شکر کروں اور بہتر طریقے سے تیری عبادت کروں. تو رمضان کے اس مہینے کو توبہ کا مہینہ بنا لو بھائی. گناہوں سے ہم جتنے بوجھل ہو چکے ہیں, گناہوں میں سر سے پیر تک لت پت ہیں, مگر اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہ ہوں. رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کی رحمت کی یاد دلاتا ہے. رمضان کا مہینہ آ کر کے ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے گنہگارو, اے گناہ کرنے والو, اے اللہ کی نافرمانی کرنے والو, آؤ توبہ کا در کھلا ہے, اللہ کی رحمتوں کا در کھلا ہے, آؤ اللہ سے معافی مانگ لو. قرآن کریم کی سورہ زمر کی وہ آیت اپنے سامنے رکھیے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ گنہگاروں کو اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی یہی آیت ہے سورہ زمر کی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے نبی آپ میرے گنہگار بندوں کو یہ پیغام دے دیں, اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تم ایک بار اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھو, توبہ کر کے تو دیکھو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. رمضان توبہ کا مہینہ ہے بھائی. رمضان اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے. جانتے ہو پورے رمضان میں سب سے خاص ٹائم کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ پورے رمضان میں سب سے خاص ٹائم اس کا آخری عشرہ ہے, اور اس آخری عشرے میں بھی سب سے خاص وہ رات ہے جو ایک رات 84 سال سے بھی بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے سے بہتر اور افضل ہے وہ رات.
اس رات میں ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں، مانگنے تو ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن نبی نے کیا مانگنے کا حکم دیا؟ اس ایک رات میں اگر شب قدر ہم پا جائیں تو اے اللہ کے رسول ہم کیا پڑھیں؟ قربان جاؤ ہماری امی کے اوپر، اماں عائشہ کے اوپر۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس امت کا بڑا بھلا کیا ہے میرے بھائی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ ایک سفر میں ان کا ہار گم ہو گیا، ہار گم ہونے کے چکر میں حالات ایسے پڑ گئے کہ تیمم کا مسئلہ سامنے آ گیا، پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کرنا ہے، تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب جھوٹا الزام لگایا گیا، منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا، اس موقع پر سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں اور کسی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والے کی سزا طے کی گئی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ کی وجہ سے، ان کی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت کچھ دیا ہے۔ شب قدر میں ہم اللہ سے کیا مانگے، یہ سوال بھی صحابہ میں سے اگر کسی نے کیا ہے تو اماں عائشہ نے کیا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم شب قدر میں کیا پڑھیں اگر وہ رات ہمیں مل جائے؟ نبی نے فرمایا عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی تیرا مجرم ہوں، میں بھی نافرمان ہوں، پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ بھائیو اس 1000 مہینے سے افضل رات میں ہم نے جنت نہیں مانگی، ہم نے دولت نہیں مانگی، ہم نے دنیا کا عیش و آرام نہیں مانگا، ہم نے مانگا تو کیا مانگا کہ اللہ میں گنہگار ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو درگزر کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان استغفار کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی بارگاہ میں رونے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے نبی نے بد دعا کی ہے اس آدمی کی ناک کھا کے آلودہ ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے۔ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، کھانے کا ٹائم چینج، پینے کا ٹائم چینج، سونے کا ٹائم چینج، اٹھنے کا ٹائم چینج۔ رمضان جب چینج ہماری زندگی میں اتنے سارے چینجز لاتا ہے تو رمضان ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ پازیٹیو چینجز لاؤ، کچھ اچھی تبدیلیاں لاؤ۔ سگریٹ پیتے ہو، گٹکھا کھاتے ہو، تمباکو کھاتے ہو، نہیں چھوڑ پا رہے ہو، 1 مہینہ چھوڑ دو، 1 مہینہ چھوڑ دو اور یہ سوچ کر کے چھوڑو کہ اللہ یہ خراب چیز ہے، بری چیز ہے، مجھے اس کی لت ہے، میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ تو توفیق دے دے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں، چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے ہو، آؤ رمضان کو اسٹارٹنگ اپنی زندگی کی، نمازی والی زندگی کی اسٹارٹنگ بناؤ کہ اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی نہیں کر پاتا ہوں، اے اللہ تو توفیق دے کہ اس رمضان میں 1 ٹائم کی بھی میری نماز نہ چھوٹے، اور اے اللہ پھر یہی حال میرا ہمیشہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی چینج کر دے گا۔ کوئی ایسی برائی آپ کے اندر ہے جو آپ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں، کوئی بھی برائی ایسی لے لو جس پر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، رمضان میں یہ سوچ کر کے اس گناہ کو چھوڑو اور یہ دعا کر کے چھوڑو کہ اے اللہ تیرے ڈر سے، تجھے راضی کرنے کے لیے پروردگار یہ گناہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ 1 مہینے کے بعد بھی اس گناہ سے تو مجھ کو بچانا، اس برائی سے تو مجھ کو بچانا۔ مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، ہم سچے دل سے اگر یہ ارادہ کر لیں، یہ تہیہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی سے، اس گندگی سے ہمیشہ کے لیے ہمیں آزاد کر دے گا۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے بھائی، رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے۔ اپنی برائیوں کو اچھائیوں میں چینج کر لو، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر لو، دیکھ لو کس چیز میں تمہارے اندر کمی ہے۔ نماز کی پابندی میں کمی ہے، قرآن کی تلاوت میں کمی ہے، غریب فقیر کی مدد کرنے میں کمی ہے، مال کی محبت زیادہ ہے دل کے اندر، دنیا کی محبت زیادہ ہے دل کے اندر، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے، بدکاری والا معاملہ، جو بھی کمزوری ہے اللہ سے اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے دعا کر لو، الہی میں اپنی اس کمزوری سے
پریشان ہوں، اس گناہ سے پریشان ہوں، اے اللہ تو توفیق دے دے کہ میں اپنی اس کمزوری پر قابو پا لوں۔ اس ایک مہینہ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اس ایک مہینہ میں اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور باقی کے 11 مہینے اے اللہ تو مجھ کو بچا لے۔ یہ دعا کر لو اور پھر امید اور ارادے کے ساتھ انشاءاللہ قدم آگے بڑھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندگی سے، اس برائی سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اسی مہینے میں اترا، قرآن اسی مہینے میں ہمارے نبی جبریل کو سناتے تھے، اور اس مہینے میں ہی پوری دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے سال کے 11 مہینے نہیں پڑھا جاتا۔ پوری دنیا میں کروڑوں حافظ رمضان کے ہی مہینے میں تراویح کی نماز میں مقتدیوں کو قرآن سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کو قرآن کا مہینہ بنا لو۔ جانتے ہو قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، قرآن بڑی عجیب کتاب ہے۔ آج اس قرآن کے بارے میں جس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ 1400 سال سے اس کتاب کے پیچھے، اس کلام کے پیچھے بڑی سازشیں ہوئیں، مگر لوگ یہ بھول گئے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے سب جلا دیے جائیں، جتنے قرآن موجود ہیں سب دریا میں بہا دیے جائیں، تب بھی میرے رب کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ہم نے اتارا ہے، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اور قرآن کی حفاظت اللہ جب کرنے پر آتا ہے تو 7 سال کے 6 سال کے بچے کے سینے میں قرآن اتار دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب لا کے دکھا دو، 6 سال کا بچہ اتنی موٹی کتاب پوری یاد کر لے اور فر ایک زبر اور زیر کے فرق کے بغیر پڑھ کے سنا دے۔ یہ کسی کتاب کے ساتھ اگر ممکن ہے تو یہ رب کا قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنی کتاب کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، لمبی دعا ہے، دعا کا جو آخری ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ دیکھیے دعا کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ہم نے قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھ کے رکھا ہے، نہیں بھائی، یہ کتاب نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اس نے ڈاکوؤں کو عابد بنا دیا، اس نے عمر بن خطاب جیسے سخت دل کو اسلام کے دامن میں لا کر کے عمر فاروق بنا دیا، اس نے بڑے بڑے شاعروں اور بڑے بڑے زبان دانوں کو اپنے دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور کر دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے میرا نبی رویا کرتا تھا، یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے پڑھتے ہوئے صحابہ رویا کرتے تھے، یہ قرآن وہ کتاب ہے، میرا رب کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا۔ وہ قرآن آج ہمارے پاس ہے۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری میرے سینے کی روشنی بنا دے، اس قرآن سے میرے سینے میں نور پیدا ہو جائے، وجلاء حزنی، اور اے اللہ اس قرآن کو میرے غموں کا علاج بنا دے، میرے سارے دکھوں کا علاج تو اس قرآن کو بنا دے۔ جب میں قرآن پڑھوں میری ٹینشن دور ہو جائے، میں قرآن پڑھوں میرے تکلیفیں دور ہو جائیں، میں قرآن پڑھوں میرے مسئلے حل ہو جائیں، وذہاب ہمی میری ساری ٹینشن دور ہو جائے، میرے غم دور ہو جائیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائی۔ دنیا میں جب ہماری کہیں گردن پھنستی ہے نا، عدالت کا مسئلہ آتا ہے، کچہری کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم کوئی سورس فل آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو عدالت میں ہماری پیروی کر سکے، ہماری ضمانت لے لے، ہم چھوٹ جائیں، ہمارا کیس ختم ہو جائے۔ اگر ہم نے رمضان کی راتوں میں اس قرآن کو پڑھا ہوگا تو یہ قرآن قیامت کے دن ہماری پیروی کرے گا۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں 2 لوگ تیری پیروی کریں گے، گنہگاروں، اللہ کے نافرمانوں، 2 چیزوں کو اپنا بنا لو، 2 چیزیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہاری پیروی کریں گی، تمہارا وکیل بن کر کے آئیں گی، تمہاری سفارشی بن کر کے آئیں گی۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک روزہ آئے گا، روزہ آ کر کے کہے گا یا ربی منعتہ، اے اللہ تیرا بندہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، میں نے اس کو پانی سے روک کے رکھا، کھانے سے روک کے رکھا، اس کی بیوی سے روک کے رکھا، اے اللہ تیرے ڈر سے اس نے کھانا پینا شہوت سب چھوڑ دی، الہی میں روزہ ہوں،
میں اس کی پیروی کرنے آیا ہوں، الہی میری پیروی قبول کر لے، اس کو معاف کر دے۔ اس کے بعد قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا یا ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ سارے لوگ رات میں گپیں لڑایا کرتے تھے، رات بھر لوگ آوارہ گردی کیا کرتے تھے، یہ رمضان کے مہینے میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس نے اپنی راتوں کو قرآن کے لیے قربان کیا تھا، اے اللہ میں قرآن ہوں اور میں اس کے حق میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی وکالت اور پیروی کرنے کے لیے آیا ہوں، اے اللہ تو میری سفارش قبول فرما لے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فَيُشَفَّعَانِ، روزے کی اور قرآن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور روزے اور قرآن کی سفارش سے آدمی کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ قرآن ہمارا سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اس قرآن کو کوشش کرو رمضان میں کثرت سے تلاوت کرو، اور دو طریقے سے تلاوت کرو۔ ایک تو نارمل آپ جو تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت کریں، ایک ہر پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ ایک پارہ روز پڑھ سکتے ہو، ایک پارہ پڑھیں، 2 پارہ پڑھ سکتے ہو، 2 پارہ پڑھیں۔ اور یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بھی میں کر دوں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا صحیح نہیں ہے، مگر صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا عمل موجود ہے کہ رمضان میں بہت سارے صحابہ 2 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کو اور صحابہ اور تابعین کے عمل کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے کہا ہے کہ جو فضیلت والے ایام ہیں اور جو فضیلت والی راتیں ہیں ان میں یہ پابندی نہیں ہے، یہ عام دنوں میں یہ پابندی ہے۔ رمضان کی راتوں میں آپ کثرت سے تلاوت کریں، روزہ ایک آدھا قرآن پڑھ لیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر محدث جو حدیث پڑھانے بیٹھتا ہے مدینہ کے اندر نبی کی مسجد میں، دور دور سے، ایران سے، بخارا سے، اصفہان سے، نیشاپور سے، کہاں سے حدیث کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان سے حدیث سیکھنے کے لیے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک اعلان کر دیتے تھے بھائی 1 مہینہ میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، 1 مہینہ حدیث کا درس بند، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ 1 مہینہ امام مالک ابن انس مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کا درس دے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ مہینہ قرآن کے لیے قربان ہے، یہ مہینہ قرآن کے لیے وقف ہے۔ یہ امام مالک کا حال تھا۔ امام سفیان الثوری، امام ابراہیم الاسود، یہ محدثین ہیں۔ جب ہم حدیث بخاری کی حدیثیں پڑھتے ہیں نا، یہ لوگوں کے نام بار بار آتے ہیں، یہ وہ محدثین ہیں۔ ان کے بارے میں ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے امام سفیان الثوری رمضان میں یعنی 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، 30 دن میں 15 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ تو بھائیو رمضان میں ایک تو تلاوت آپ کریں کہ نارملی آپ تلاوت کریں، اور ایک تلاوت آپ الگ سے کریں کہ سمجھ کے قرآن کو پڑھیں۔ کوئی اچھا سا قرآن کا ترجمہ لے لیں، بڑا مفید ترجمہ ہے، مختصر تفسیر ہے احسن البیان، علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، جو پچھلے سال کورونا کے دور میں جن کا انتقال ہوا، بڑی آسان سی تفسیر ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر دیکھیں نیچے حاشیہ میں کیا لکھا تفسیر، جو صحیح تفسیریں ہیں، تفسیر کے نام پہ بھی بڑی الٹی سیدھی چیزیں موجود ہیں، تو جو مستند تفسیریں، تفسیر ابن کثیر آپ پڑھ لیں، تفسیر احسن البیان پڑھ لیں، ڈاکٹر لقمان سلفی کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے تفسیر و تحسیر الرحمن، وہ پڑھ لیں۔ جو مستند تفسیر کی کتاب ہے کوئی مختصر سی تفسیر لے لیں، ایک آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ تھوڑا کر کے جتنا بھی پڑھ سکتے ہوں قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، قرآن سے قریب ہوں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز کی پابندی کریں۔ اللہ نہ کرے اگر حالات پھر ویسے ہو گئے مسجد میں تراویح پر پابندی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں کوئی اگر حافظ ہے، خاندان میں حافظ ہے، پڑوس میں حافظ ہے، حافظ کو بلا لیں، گھر میں جماعت بنا کے تراویح پڑھ لیں، پیچھے عورتیں بھی سب لگا لیں۔ اور اگر کوئی حافظ نہیں ہے اور حافظ مل بھی نہیں سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ضروری نہیں ہے پورا قرآن ختم کر لیں، بڑی بڑی صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں انہی صورتوں کو آپ پڑھ دیں۔ ہمارے یہاں بڑی جہالت یہ ہے کہ یا تو قرآن ختم ہونا چاہیے یا سورہ تراویح ہونی چاہیے۔ سورہ تراویح کا مطلب کیا ہے؟ الم تر کیف فعل سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک اسی کو گھماتے رہو۔ یہ غلط بات ہے بھائی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ بڑی بڑی صورتیں جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ اگر بڑی صورتیں بالکل یاد نہیں ہیں اور آپ کو شوق ہے، آپ لمبی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، صحابہ سے عمل موجود ہے، تابعین سے عمل موجود ہے، کوئی ایک آدمی قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے، پیچھے اس کے لوگ گھر والے پڑھ سکتے ہیں، موجودہ حالات میں اس کی گنجائش بھی بہرحال موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں تراویح کی نماز پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم مسجد میں نہیں پڑھیں گے، ہم اکیلے پڑھیں گے، ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔
ہم اکیلے پڑھیں گے، اکیلے پڑھتے تو ہمارا دل زیادہ لگتا ہے. بھائی وہ اکیلے پڑھنے والا مسئلہ سال کے 11 مہینے رہنے دو، اس 1 مہینہ امام کے ساتھ پڑھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ قیام کرے، یہ الفاظ حدیث کے، جو امام کے ساتھ تراویح پڑھے، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیر لے. امام کے ساتھ پوری تراویح پڑھے، پورا قیام کرے، چاہے امام نے 1 گھنٹہ تراویح پڑھائی، 2 گھنٹہ پڑھائی، 1.5 گھنٹہ پڑھائی، جتنی دیر امام نے پڑھائی اس نے امام کے پیچھے پڑھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے. تو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ تراویح کی نماز بھی اس مہینے کی ایک خاصیت ہے، اس مہینے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ گنتی کے چند ایام ہیں، اللہ نے اسی لیے ایام معدودات کہا ہے. یہ 29 دن، یہ 30 دن کب شروع ہوں گے کب ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. تو بھائیو اس مہینے کو تھوڑا سا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خاص کر دو. تھوڑا سا موبائل سے دوری بنا لو، تھوڑا سا سوشل میڈیا سے دوری بنا لو، تھوڑا واٹس ایپ فیس بک کم چلاؤ. شیطان تو بڑے بڑے شیطان تو قید ہیں، ہمارے ساتھ جو شیطان لگائے وہ تو بہرحال ہے نا ہمارے ساتھ. یا پھر ہمارا جو نفس ہے جو ہمیں برائیوں پر ابھارتا ہے وہ تو چاہے گا نا کہ رمضان میں ہمارا وقت موبائل پر برباد ہو جائے، ہم گندی تصویروں میں برباد کر لیں، ہم سیریلوں میں برباد کر لیں، ہم گیم کھیلنے میں برباد کر لیں. اتنا قیمتی ٹائم ہے. صحابہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے. تابعین دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ رمضان تک ہمیں زندگی اور حیات دیتے. میرے نبی راتوں کو جاگا کرتے تھے، اور ہم ان مبارک ایام کو اور ان مبارک راتوں کو ہم سوشل میڈیا پہ برباد کر رہے ہیں، ہم فیس بک پہ برباد کر رہے ہیں. نہیں بھائی، ایک ایک گھڑی کو قیمتی جانو، ایک ایک منٹ کو قیمتی جانو. یہ ایام معدودات ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں. کوشش کرو 1 منٹ بھی رمضان کا ضائع نہ ہو. موبائل استعمال کرو ضرورت کی حد تک، یا اگر استعمال کرو تو صحیح استعمال کرو. کوئی اچھی تقریر لگا لو، کوئی مفید علمی کورس لگا لو، کوئی مفید اور اہم چیز جو ہے جس سے آپ کی دین اور دنیا کی نالج بڑھے وہ چیز لگا لو. لا یعنی اور فضول چیزوں سے، وقت کو برباد کرنے سے رمضان میں میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور آخری پیغام جو میں آپ کو دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ رمضان ایک قسم کا کورس ہے میرے بھائی. یہ 1 مہینے کا ایک کورس ہے. دنیا میں جب ہم کوئی کورس کرتے ہیں نا، کورس کرنے پر ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے. بھائی میں نے کمپیوٹر کا کورس کیا ہے، میں نے انگلش اسپوکن کا کورس کیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ بتاتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کورس کیا ہے. رمضان کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. گویا رمضان ایک کورس ہے، اور اس کورس کا سرٹیفکیٹ تقوی ہے. رمضان جس دن ختم ہو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے ہم دیکھیں اور سوچیں کہ یہ سرٹیفکیٹ ہمیں ملا کہ نہیں ملا. ہمارے اندر تھوڑا اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، تھوڑا تقوی ہمارا بڑھا کہ نہیں بڑھا، تھوڑا گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. اگر پیدا ہوا الحمدللہ، نہیں پیدا ہوا اس کا مطلب کہ کورس ہم نے صحیح نہیں کیا، رمضان کا روزہ ہم نے صحیح نہیں رکھا. اس لیے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں ملم یدا قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتا ہو، جو روزہ رکھ کے غلط کام کرتا ہو، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے. میرے بھائیوں رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے. 15 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں، 15 گھنٹے ہم پیاسے رہتے ہیں. مسجد میں وضو کرنے کے لیے آئے، حلق سوکھ کے کانٹا بنا ہے، عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا، پانی منہ تک گیا، حلق میں تھوڑا سا پانی اتر جائے تو سوکھا حلق تر ہو جائے، مگر نہیں، ہم حالانکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اگر 2-4 گھونٹ اندر چلا جائے کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر کوئی ڈر ہے میرے بھائی، اور وہ ڈر اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا خوف ہے جو ہمیں یہ کرنے سے بچاتا ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، فریج میں تمام دنیا بھر کے پھل فروٹ رکھے ہیں، اور دوپہر کے 2-2:30 بج رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے. ہم نے صبح 4 بجے سحری کھائی تھی، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی فریج میں موجود ہے، پھل فروٹ موجود ہے. دنیا کی کون سی طاقت ہے ہم سے 1
1 گز کی دوری پر دنیا جہان کی کھانے کی چیزیں موجود ہیں، مگر ہم شام کو 7 بجے تک کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ جو کنٹرول ہے، یہ جو اپنے نفس پر قابو پانا ہے، یہی رمضان کا درس ہے میرے بھائی، یہی رمضان کا سبق ہے کہ بھائیو جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو حرام سے کیوں نہیں کر سکتے؟ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، ان حلال چیزوں سے ہم 14-15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو باقی ایام میں ہم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ یہی اصل سبق ہے۔ اگر سوچو اور سچ پوچھو تو رمضان کا یہی سبق ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کیا پوچھا جائے گا، تم کیا کہیں گے، یہ خیال اگر پیدا ہو گیا انشاءاللہ ہم متقی بن جائیں گے اور تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج رمضان کے اس مہینے میں اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑے چل رہے ہیں، خاندانوں میں اختلاف چل رہے ہیں، اوپر سے ہم بڑے نمازی ہیں، ماتھے پر بڑے سجدے کے نشان ہیں، داڑھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہے، 5 ٹائم مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، مگر دلوں میں بغض بھرا بیٹھا ہے، دلوں میں عداوت بھری بیٹھی ہے، دلوں میں دشمنیاں بھری بیٹھی ہیں، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں جلن ہے، دلوں میں کینہ ہے۔ بھائی اس دل کو صاف کر دو، اس سینے کو صاف کر لو۔ قیامت کے دن اس دل کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے وہ کیمرہ ہمارے دل کے اندر چلنے والے، ہمارے دماغ کے اندر چلنے والے خیالوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو بھائیوں اپنے دل کو صاف کر لو، رمضان کو دلوں کی پاکیزگی کا مہینہ بنا لو، جھگڑوں کو ختم کرنے کا مہینہ بنا لو، بھائی سے اختلاف ہے ختم کرو، باپ بیٹے میں دوری ہے ختم کرو، بہن سے بول چال بند ہے، بھائی اس نفرت کو ختم کرو۔ یہ مہینہ آ گیا ہے، یہ تم کو ملانے آیا ہے۔ کیا زندگی اور موت کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کے یہاں جاؤ گے، بھائی سے جھگڑا کر کے اللہ کے یہاں جاؤ گے، پڑوسی سے جھگڑا کر کے اللہ کے یہاں جاؤ گے، رشتہ دار سے اختلاف رکھ کے اللہ کے یہاں جاؤ گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور اگر کبھی یہ لگے کہ میں جھکوں گا نہیں، میں جھکوں گا نہیں، میری غلطی کیا ہے، تو بھائی تم جھک جاؤ نا۔ نبی فرماتے ہیں حق پر رہ کر کے جھگڑا چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں حق پر ہوں پھر بھی جھگڑا میں چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ میرے نبی کی زبان سے مجھے جنت مل رہی ہے۔ تو جنت اگر پانا ہے، نبی کی زبان سے گارنٹی مل رہی ہے جنت کی، جو حق پر ہونے کے باوجود اختلاف چھوڑ دے، جھگڑا ختم کر دے۔ رمضان کو دل کی پاکیزگی کا مہینہ بنا لو، دلوں کو پاک اور صاف کرنے کا مہینہ بنا لو۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کے لیے ہم اپنے موڈ کو، اپنے ذہن کو تیار کر لیں اور رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ اور دل کے اچھے جذبے کے ساتھ ہم رمضان کی شروعات کریں اور اللہ سے ہم دعا کریں الہ العالمین اس بابرکت مہینے کی جو رونق ہوتی ہے، جو ماحول ہوتا ہے، پروردگار وہ رونق وہ ماحول پچھلے سال تو ہمیں محسوس نہیں ہو پائی، اے اللہ اس سال کم سے کم رمضان کی برکتیں ہمیں محسوس ہو جائیں۔ اے اللہ مسجدوں اور ہمارے نمازوں اور تراویح کے اہتمام پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ لگے۔ پروردگار تو ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہمارے ملک کو ہر قسم کے وبا اور وائرس سے محفوظ کر دے، ہمارے کاروبار اور روزی روٹی میں برکت نصیب فرما۔ کاروبار پر جو منفی اثرات اس وبا سے اور اس وائرس سے اور لاک ڈاؤن سے آ رہے ہیں، اللہ تو ان کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو غریب ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، اے اللہ جن کا کوئی پرسال نہیں ہے، پروردگار تو ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی شروعات ہونے جا رہی ہے، پروردگار اس مہینے میں تو توفیق دے دے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کسی کے گھر میں کھانے پینے کی کمی نہ ہو۔ اے اللہ سارے بھوکوں کو تو کھانا کھلا دے، سارے جو لوگ لباس اور کپڑے سے محروم ہیں تو ان کو لباس پہنا دے، جو بے قصور قیدوں میں ہیں تو ان کو قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے میں زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوں پروردگار تو اپنے رحم و کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔